جو ریسنٹ پاسٹ میں 4-5 حادثات ہوئے ہیں ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے اور پھر جو آخری واقعہ ہوا تو اس پہ بات کرنی ضروری تھی. تو ہم نے پاکستان کے بہترین انٹرسٹ میں اور اداروں کے بہترین انٹرسٹ میں یہ جو رپورٹ ہم نے بر وقت کی ہے، قوم کو ہم نے باخبر کی ہے، باخبر رکھا ہے، اس کی وجوہات بتائی ہیں. یہ انٹرم رپورٹ ہے، فائنل رپورٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے آخر میں آ جائے گی اور کھل کے تکنیکی امور پہ بھی بات ہوگی اور باقی سارے امور پہ بھی، اور قوم کو پوری طریقے سے اعتماد میں لیا جائے گا. ایسا تاثر جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ ایک بحران کسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور اس سے شاید پی آئی اے اور ملک کو نقصان ہوا ہے. دیکھیں جی، کسی قسم کا کوئی بحران نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں آپریشن سسپینڈڈ ہیں، تمام ایئر لائنز گراؤنڈ کر دی گئی ہیں. تو اس بین الاقوامی کرائسس میں ہمیں تو یہ موقع میسر ہوا ہے کہ ہم اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں، اپنی ایئر لائن کو ٹھیک کر لیں، اس میں جو غلط چیزیں ہیں انہیں ٹھیک کر لیں. اور پھر آلریڈی ایک پروسیس چل رہا تھا صفائی کا، اسکریننگ کا. لوگوں کی سب سے پہلے سیفٹی ہمیں عزیز ہے. سیفٹی ہوگی تو پھر ادارے کی نیک نامی ہوگی، ملک کی نیک نامی ہوگی. اب دیکھیں نا، 10 سالوں میں 5 حادثے. چھوٹی سی ہماری ایئر لائن ہے، چھوٹی سی ڈیسٹینیشنز کور کرتی ہے. ڈومیسٹک آپریشنز بھی بڑے ہمارے محدود ہیں، انٹرنیشنل آپریشنز بھی ہمارے بڑے محدود ہیں، اور ہر دوسرے سال ہمیں کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کوئی تو وجہ ہے. اب جو ایاسا نے ہمارے آپریشن یورپ کے لیے سسپینڈ کیے ہیں، اور وہ اسے بھی میڈیا اور یہ تاثر دینا کہ صرف ہمارے، دیکھیں یہ تو پروسیس، وہ سیفٹی ان کا ایک ہوتا ہے سرویلنس. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تمام سیفٹی میئرز انہوں نے لی ہیں. وہ 2014 2016 2018 2014 سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے بھی آپریشن سسپینڈ ہوئے ہیں. آپ کی جو تحقیقات ہیں وہ کس سٹیج پہ ہیں ابھی، اور آگے کون سے اقدامات آپ اٹھانے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہازوں کے ساروں کے بھی انٹرنیشنل چیکس کروائیں گے، سرٹیفکیشن کروائیں گے. جو ایگزسٹنگ فلیٹ ہے، نئے جہاز بھی انڈکٹ کریں گے. ہمارے بزنس پلان میں ہے کہ 2023 تک یہ 30 سے 45 جہازوں کا فلیٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. وہ بھی ہمارے پلان میں ہے. ان کے چیکس وہ بھی ہمارے پلان میں ہیں. ان کے کریڈینشلز امپلائیز کے، تمام امپلائیز کے، صرف پائلٹس کے نہیں، تمام امپلائیز کے کریڈینشلز چیک وہ بھی ہمارے پلان میں. ان کی سرٹیفکیشن وہ ہمارے پلان میں ہے. ان کے میڈیکل ٹیسٹ، پائلٹ کے لیے میڈیکلی فزیکلی فٹ ہونا ضروری ہے، وہ ہمارے پلان میں ہے کہ ایک بار ہم ہر چیز کو اسکروٹنائز کر کے ٹھیک کر کے قوم کو بھی اور بین الاقوامی دنیا کو بھی یہ ہم باور کرانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، جس طرح آج سے 20 سال پہلے 30 سال پہلے دنیا کی ایک مانی ہوئی ایئر لائن تھی، ایک نئی ایئر لائن بن کے ابھرے گی انشاءاللہ. پی آئی اے کی نجکاری بھی آپ کے پلان میں ہے؟ سو فار نجکاری نہیں ہے، ری اسٹرکچرنگ ہے، اسے بہتر کرنا. لیکن نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے 2023 تک 45 جہاز کرنے ہیں، 30 سے 45، 1/3 ہم نے اس کا فلیٹ بڑھانا ہے، نئے جہازوں کی انڈکشن کرنی ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. یہ نیشنل فلیگ کیریئر ہے، اسے ہم انٹیکٹ رکھنا چاہتے ہیں. حکومت نیو یارک کا جو پی آئی اے کا ہوٹل ہے روز ویسٹ، اس کی نجکاری چاہتی ہے، اور اطلاعات ہے کہ آپ کی وزارت نے اس کی مخالفت کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نجکاری نہیں چاہتی. نجکاری لفظ محکمہ منسٹری نجکاری پرائیویٹائزیشن اسے دیکھ رہی ہے. کچھ جیوی لیز پہ، کوئی نئے موڈ پہ اسے چلانا چاہتی. ہمارے جو تمام ایئرپورٹس ہیں وہ سول ایویشن اتھارٹی کے زیر انتظام ہیں. تو یہ ایویشن جو ہے اتھارٹی ہماری، یہ ایک ریگولیٹر ہے یا سروس پرووائڈر ہے؟ واقعی 2 قسم کے فنکشنز ہیں. اس کے ریگولیٹری بھی فنکشن بھی ہے اس کا، اور کمرشل فنکشنز بھی ہیں. تو اس کے دونوں فنکشنز کو ہم علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بائیفرکیشن کرنا چاہ رہے ہیں. ریگولیٹری فنکشن علیحدہ ہوگا اور کمرشل فنکشنز علیحدہ ہوں گے. اس کا ڈی جی علیحدہ ہوگا، اس کا ڈی جی علیحدہ ہوگا. تو سول ایویشن اتھارٹی کے اندر بھی ریفارمز ہوں گی، اور وہاں بھی
اسکریننگ کا عمل انشاءاللہ تعالی وہاں بھی ہم ساتھ ساتھ شروع کریں گے، اور وہاں بھی جو ایسی ڈسکریپنسیز ہم دیکھیں گے، غلطیاں دیکھیں گے، تو وہاں بھی صفائی ہوگی۔ یہ صرف پی آئی اے میں صفائی نہیں ہو رہی، یہ صفائی کا عمل اوورآل سول ایویشن اتھارٹی میں بھی ہوگا۔ تحریک انصاف کو عمران خان مائنس قبول ہوں گے؟ مائنس کا سوچیں ہی نہ عمران خان مائنس ہو سکتا ہے، نہ تحریک انصاف مائنس ہو سکتی ہے، بلکہ ٹرپل اے پلس ہے عمران خان کے لیے بھی اور تحریک انصاف کے لیے بھی۔ اور جنہوں نے اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، اب دن کو خواب دیکھنے چھوڑ دیں۔